جانسار ڈرامے کے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار جو ہے وہ دعا پہنچ جاتی ہے جیسی اپنے گھر تو فضا جو ہے اس کے سامنے دروازہ کھولتی ہے۔ فضا جب دعا کو دیکھتی ہے بڑی شاکڈ ہو جاتی ہے، حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور دعا سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں اور کس لیے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپا کو جب پتہ چل گیا تو کتنا بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا، پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ یہ باتیں جس وقت جہاں پر فضا سنتی ہے صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں فضا اب میں یہاں سے نہیں جا سکتی، میں ماں کے ساتھ ضرور ملاقات کروں گی۔ تو فضا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، دعا کو اس سے کہتی ہے کہ ملاقات آپ کی ہو جائے گی لیکن پلیز خدا کے لیے آپ یہاں سے فی الحال چلی جائیں، ماحول بہت زیادہ پہلے بھی خراب ہے، آپ کا والد آپ کو مار چکا ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ تو دعا فضا سے پوچھتی اور کہتی ہے کہ اچھا میں چلی جاتی ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ تم یہاں پر کیا کر رہی؟ جب یہ بات فضا سنتی ہے تو وہ دعا کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سرفراز نے گھر سے نکال دیا ہے۔ دعا یہ بات سن کر بڑی شاکڈ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی اور کہتی ہے کہ آپ کو کیوں نکالا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو فضا کہتی ہے کہ بس یہ لمبی چوڑی بات ہے، اس موضوع پہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے، بعد میں ڈسکس کریں گے، اب تم چلی جاؤ۔ تو یہاں سے دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پلیز میری ماں کے ساتھ ملاقات ضرور کروانا، میں اس کے ساتھ ایک دفعہ بات کرنا چاہتی ہوں، اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی بات کرنا میرا بہت دل کرتا ہے۔ تو یہاں پر فضا کہتی ہے کہ اس وقت جو پاپا کا ٹائم ہونے والا ہے، دوبارہ جب ٹائم ملے گا تو یہاں سے میں ملاقات کروا دوں گی اور مما کو بھی بتا دوں گی۔ تو یہاں سے دعا چلی جاتی ہے، دعا کی آنکھوں میں بہتا آنسو ہوتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ گھر کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ جب اس کی باتیں کرتی ہے تو اس کے بعد جب وہ کال کاٹ دیتی ہے، فضا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ فضا کو والد کا بھی بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، والد نے انکار کیا وہ تھا فضا کو سب کو کہ کوئی دعا کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلم صاحب جیسے گھر آتا ہے تو یہاں پر فہمیدہ بیگم کے اوپر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لاڈ اور پیار کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر تم اپنی بیٹیوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتی، غصہ کرتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، پیار سے تمہاری بیٹیاں بگڑی ہیں۔ تو اسلم صاحب سے جب بات کرتے تو آگے سے فہمیدہ بیگم سے باتیں سنتی، جواب دیتی اور سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، غلطی سوچتے ہیں اور غلطی بات کرتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے مجھے پتہ ہوتا، یہ میری بیٹیاں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ پیار سے بات کروں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر انکار کرتے اسلم صاحب اس سے کہتے کہ بس میری بات کان کھول کر سن لو، دعا کے ساتھ اب تم کبھی بھی نہیں ملو گی، وہ مر چکی ہے، اور دوسرا آپ اپنی وہ چھوٹی بیٹی کی بھی جلدی سے شادیوں کی تیاریاں کرو۔ فہمیدہ بیگم یہ بات سنتی تو بڑی حیران ہو جاتی ہے اور اسلم صاحب کو کہتی کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے اسکول، اور ابھی سے آپ اس کے بارے میں ایسا سوچیں۔ تو اسلم صاحب کہتے کہ بس جتنا میں نے کہنا تھا کہہ دیا، وہ اتنا کریں، آگے میرے سامنے بحث مت کریں، بس اس کی شادیوں کی تیاری کروائیں، میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھتا ہوں اور شادی کرواتا ہوں۔ جب یہ بات سنتی ہے تو اسلم صاحب کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے شادی کروانی بھی ہے تو اب خود جا کر اس کے ساتھ بات کریں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی، میں اتنے ظالم دل والی نہیں ہوں کہ اس طرح کی بات کروں۔ اسلم کہتے کہ ٹھیک ہے میں جا کر بات کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، اگر یہی سب کچھ میں پہلے دن سے کرتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میں کسی کو موڈ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ ایسے سرفراز کے اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے، اگر وہ یہاں پر فضا کو لے کر آتا ہے تو کیا فضا اس کے سامنے پہلے والی ہوگی یا چینج ہوگی؟ لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ شکریہ۔